बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू फिक्र नाउ। आज का प्रोग्राम हम दोहा में जो एग्रीमेंट हुआ है उसकी दूसरी किस्त के तौर पे पेश कर रहे हैं। कल जो बात हुई थी में मैंने जो कुछ अर्ज़ किया उसको थोड़ा सा दोहरा देते हैं कि कल हमने ये कहा था कि तुर्की के और कतर की मदद से जो माहिदा हुआ है ये ज़्यादा देर पर नहीं होगा। ताहम उसमें कुछ बुनियादी उसूल जो हैं वो तय हुए हैं और उन पर बात की जा रही है इस वक्त, और पाकिस्तान ने इसमें क्या खोया क्या पाया वो उस पर बात होगी, और ये कि तालिबान इसके बाद क्या करेंगे और क्या कर सकते हैं इन पर मुख्तसरन बात करेंगे। पहली बात तो ये कि अफ़गानिस्तान के साथ तिजारत खोल दी गई है। मेरे ज़ाती ख्याल में इसको प्रेशर पॉइंट के तौर पर रखना चाहिए था और तिजारत अफ़गानिस्तान के साथ नहीं खोलनी चाहिए थी। ट्रांजिट ट्रेड हो या बाहमी तिजारत हो, दोनों को इस्तेमाल करना चाहिए। और मैं अपना कल वाला नुक्ता फिर दोहराता हूँ कि ये 6 ममालिक जो अफ़गानिस्तान के हमसाया हैं, इन सब को एक मुश्तरका लाहे अमल तय करना चाहिए, और मुश्तरका लाहे अमल में ये शामिल हो कि आपके इलाके से हम ना कोई तिजारत करेंगे, ना किसी को आने देंगे, ना किसी को अंदर जाने देंगे। कोई माल अंदर नहीं जाएगा, कोई शख्स अंदर ना आएगा ना जाएगा। अगर ये 6 ममालिक अपना एका कर लें तो अफ़गानिस्तान में तालिबान की हुकूमत जो है उसको जो है किसी रीज़नेबल नतीजे पर पहुंचाया जा सकता है। इस वक्त सूरत हाल ये है कि तालिबान जो हैं वो किसी रीज़नेबल बात को, आम डिप्लोमेटिक बात को, सिक्योरिटी बात को सुनने का तैयार ही नहीं है। वो इंसर्जेंट्स हैं, वो गुरेला वॉरफेयर के माहिर हैं। उनकी वही सोच है कि बंदा पकड़ो, भत्ता ले लो, जाके बम मार दो, रात को निकलो और छुरा घोंप के वापस आ जाओ। और वो इस किस्म की सोच है। उनको जो एक इंटरनेशनल एक्टर के तौर पर अक़वाम आलम में एक बाकायदा, महज़्ज़ब और उसूल और ज़वाबित के साथ चलने वाली जो हुकूमत है, वो ना वो हैं, ना वो बनना चाहते हैं। तो इस लिहाज से मेरा यही ख़्याल था कि तिजारत जो है उसको ना इजाज़त दी जाए। ताहम अब खोल दी गई है तो ठीक है। तो अब पाकिस्तान में अगर उससे वजह से टमाटर महंगे हो रहे हैं या उसकी वजह से अनार महंगे हो रहे हैं, तो टमाटरों और अनारों की तो हम कुर्बानी दे सकते हैं, इतनी ज़्यादा, अगर ज़्यादा नहीं तो। और टमाटरों की खातिर जो है आप अफ़गानिस्तान को छुट्टी दे दें कि वो जो मर्ज़ी करते फिरें, तो ये तो मुनासिब नहीं है। ताहम अब ये बात हो चुकी, तो इसमें इसलिए ज़्यादा इस वक्त ज़ाया करने की ज़रूरत नहीं है। बात यह है कि पाकिस्तान ने इसमें क्या पाया, वो ये कि दुनिया के 192 ममालिक में से सिर्फ एक अफ़गानिस्तान है जो पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान की सरहद को सरहद नहीं मानता। बाकी सारे ममालिक इसको मानते हैं। तो इसलिए हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तालिबान है या पहली गवर्नमेंट है या आइंदा की गवर्नमेंट है, वो क्या कहती है। वो एक इंटरनेशनल बॉर्डर है और सारी दुनिया उसको मानती है। यूनाइटेड नेशन भी मानती है, आलमी अदालत भी उसको मानती है, हिंदुस्तान भी उसको मानता है, चीन, जापान, सऊदी अरब सब मानते हैं। और जो एलामिया इशू हुआ दोहा से, और जो एलामिया इशू हुआ रियाद से, उन दोनों में लफ्ज़ बॉर्डर इस्तेमाल किया गया, सरहद का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया। ताहम कतर के पास ने जब ये उनके फॉरेन ऑफिस ने जब ये बयान जारी किया, तो अपेरेंटली अफ़गान तालिबान ने उस पर एतराज़ किया कि नहीं, ये हम तो उसको बॉर्डर नहीं मानते, इसलिए इसको ड्यूरो लाइन कहा जाए। तो उन्होंने गालिबन शायद कर दिया, उसको ये कहा जा रहा है। लेकिन पहला जो बयान था उसमें उसको सरहदी लिखा था, और सऊदी अरेबिया ने उस बात को मानने से इनकार कर दिया कि हम ये बात आपकी नहीं मान सकते, ये वो सरहद है, उसको सरहद ही मानते हैं। और पाकिस्तान को भी ये बात मनवानी चाहिए थी दोहा से कि भाई, अगर आप उसको इंटरनेशनल बॉर्डर समझते हैं, जैसा कि समझते हैं, तो उसको इंटरनेशनल बॉर्डर ही कहें। आप किसी की बात क्यों मान रहे हैं? जो अगर वो डिस्प्यूट करते हैं तो वो अपने अपने तौर पे कहते रहें। तो इस बात पे पाकिस्तान को सख्त मौक़िफ़ इख्तियार करना चाहिए। और 25 तारीख को जो मुआहिदा हो रहा है उसमें जो मुज़ाकरात हो रहे हैं, होपफुली उस पे बाद में कोई एलामिया जारी होगा,
مشترکہ اعلامیہ جاری ہوگا، جو کہ اس پہ نہیں ہوا۔ یہ بات واضح ہے کہ اس ملاقات میں دوحہ میں جو ملاقات ہوئی ہے اس کی جو بیانات ہیں وہ دوحہ کی طرف سے آئے ہیں، سعودی عرب کی طرف سے آئے ہیں، یا پاکستان کے فارن آفس نے کچھ کہا ہے، طالبان نے اپنے طور پہ کچھ کہا ہے۔ مشترکہ اعلامیہ جو ہے وہ جاری نہیں ہوا، جو کہ ہونا چاہیے تھا، تاکہ پتہ چلے کہ دونوں باتیں، دونوں جو ہیں گروپ، دونوں جو سائڈز ہیں، انہوں نے کس بات پہ اتفاق کیا ہے۔ اور اس کے بعد دوسرا یہ ہے کہ یہ جو مذاکرات ہوئے ہیں یہ کابل میں بیٹھی طالبان حکومت کے ساتھ ہوئے ہیں۔ جو سیز فائر ہوا ہے وہ طالبان حکومت اور حکومت پاکستان کے درمیان ہوا ہے۔ وہ لوگ جو ٹی ٹی پی سے تعلق جن کا ہے اور جو پاکستان میں دہشت گردی کرتے ہیں، ان کے ساتھ معاہدہ نہیں ہوا، نہ ان کے ساتھ مذاکرات ہوئے ہیں۔ اور پاکستان ان مذاکرات کے بعد اس معاملے میں آزاد ہے کہ وہ ان عناصر کے خلاف جو پاکستان میں دہشت گردی کرتے ہیں اور جن کا تعلق ٹی ٹی پی سے ہے، تحریک طالبان پاکستان سے ہے، ان کے خلاف وہ کارروائی کر سکتے ہیں اور وہ کریں گے۔ پاکستان اس معاملے میں آزاد ہے۔ یہ ایک پاکستان کے لیے اچھی بات ہے کہ پاکستان نے یہ بات منوا لی ہے کہ آپ ان کو کنٹرول کریں گے، اگر کنٹرول نہیں کریں گے تو ہم ان کے خلاف کارروائی کریں گے۔ یہ مذاکرات پاکستان اور طالبان کے درمیان، طالبان حکومت کے درمیان ہوئے ہیں، ان دہشت گردوں کے ساتھ نہیں ہوئے۔ دوسری بات یہ کہ مہاجرین جو افغان ریفیوجیز جو ہیں، جو پاکستان میں ہیں، ان کی واپسی جاری ہے، اور اس معاملے میں کوئی جو ہے وہ آپ رو ریات مت رکھیں۔ آپ نے 40 سال ان کو پالا ہے، رکھا ہے، اور اس کا نتیجہ آپ کے سامنے ہے۔ اور وہ جو ایک وائرل گانا ہوا ہے نمک حرام کا، وہ الفاظ تو اچھے نہیں ہیں، لیکن بہرحال وہ بات درست ہے، دل لگتی بات ہے، اگرچہ وہ الفاظ ذرا غیر مناسب ہے، میں سمجھتا ہوں۔ تو ان مہاجرین کو 40 سال سے یہاں رہ رہے ہیں، وہ خود یہاں رہ رہے ہیں، ان کے بچے یہاں رہ رہے ہیں، اب تو ان کی تیسری نسل بھی یہاں پیدا ہو کے وہ اسکول کالج میں پڑھ رہی ہے، تو ان کو جو ہے ان کے ساتھ کوئی ضروریات نہیں ہونی چاہیے، ان کو واپس بھیجا جائے۔ وہ لوگ، صرف وہ لوگ جو افغانستان کی جو پہلی گورنمنٹ تھی، اشرف غنی کی گورنمنٹ تھی یا کرزئی گورنمنٹ تھی، اس میں فوج میں تھے، وہ لوگ جو پولیٹیکل ایکٹیوسٹس ہیں، وہ لوگ جو انٹرٹینرز ہیں، جن کو خطرہ ہے، واقعی خطرہ ہے کہ اگر جائیں گے طالبان ان کو مار ڈالیں گے یا ان کے ساتھ بہت برا سلوک کریں گے، تو ان کو پاکستان میں رہنے کی اجازت ہونی چاہیے۔ تیسری اگلی کیٹیگری وہ ہے، وہ جن کے ساتھ کہ یورپ نے، امریکہ نے وعدہ کیا تھا کہ ہم آپ کو جو ہے اپنے شہریت دلوا دیں گے، ہم اپنے پاس لے جائیں گے، اور آج 4 سال ہونے کو آئے ہیں، وہ پاکستان میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ نہ اپنے امریکہ یورپ جا رہے ہیں، نہ وہ کہیں اور جا رہے ہیں۔ تو ان کو یہاں سے نکالا جائے، ان کو بھائی آپ جائیں افغانستان، اگر امریکہ نے آپ کو لینا ہوگا تو وہاں سے آ کے لے لیں گے، ہماری جان چھوڑ دیں۔ اور اس کے بعد ٹرانزٹ ٹریڈ کا مسئلہ ہے۔ ٹرانزٹ ٹریڈ جو ہے اس نے پاکستان کو بہت نقصان دیا ہے، اور نقصان اس لیے دیا ہے کہ اس میں بے تحاشا سمگلنگ ہوتی ہے۔ میں سے پہلے بات کر چکا ہوں، اور ابھی شنید ہے کہ اس پہ کافی کنٹرول کیا گیا، اس پہ نہایت سختی کرنے کی ضرورت ہے۔ ٹرانزٹ ٹریڈ افغانستان کے نام پہ ہوتی ہے، اور سارے ملک میں جو ہے وہ ہر قسم کی چیز جو ہے وہ سمگل ہو کے ملک میں بکتی ہے، اور وہ لوگ جو جینولی امپورٹ کرتے ہیں ان کو نقصان ہوتا ہے، وہ اپنے مارکیٹ میں مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اور یہ اس کا پورا ریکٹ ہے، اس میں علیحدہ بات ہونی چاہیے، میں کس وقت کروں گا اس میں علیحدہ بات، کس طرح یہ لوگ وہاں سے کراچی پورٹ پہ چیز کو لاتے ہیں، پھر اس کو جو ہے وہ اپنا سکر میں، ملتان میں، اور لاہور میں، اور پشاور تک جو ہے وہ ان لوگوں نے اپنے گوڈاؤنز بنائے ہوئے ہیں، ان ویئر ہاؤسز میں یہ اپنا سامان ڈمپ کرتے ہیں، اور کاغذوں میں دکھاتے ہیں کہ یہ افغانستان چلا گیا۔ اور اس کی وجہ جو ہے وہ ہماری اپنی کرپشن ہے۔ پاکستان کے جو افسران ہیں، کسٹمز کے، پولیس کے، باقی جو لوگ ہیں، وہ اس میں شامل ہیں، یہ ان کی کوتاہی ہے، ان کو پکڑیں اور اس ٹرانزٹ ٹریڈ کو سختی سے کنٹرول کریں۔ اور ویزے کا بھی اس کو سختی سے نمٹیں۔ پہلے ان کو اجازت تھی کہ ہاں آ جائیں، وہ کابل سے اٹھے، جلال آباد سے اٹھے، وہ تکہ کھانے کو دل کر رہا ہے، چپل کباب کھانے پشاور آ گئے، شام کو واپس چلے گئے۔ اس چیز کو مکمل طور پہ بند کریں، کوئی ضروریات اس میں نہیں ہونی چاہیے۔ اور طالبان جو ہیں وہ ان پہ کریک ڈاؤن کرنے کے لیے، اگر وہ کرنا چاہتے ہیں، اس وقت ان کو مشکلات ہیں، وہ ہمیں معلوم ہے کہ وہ ان کو اپنے دوستوں کو جن کے ساتھ انہوں نے مل کے لڑائیاں کی ہیں اور جدوجہد کی ہے، جو اب تحریک طالبان پاکستان ہیں، ان کے خلاف وہ کارروائی نہیں کر سکتے بذات خود،
تو اس کے لیے وہ چین سے، پاکستان سے، ایران سے، ترکمانستان سے، ازبکستان سے، تاجکستان سے ہیلپ لیں، اگر وہ واقعی اس میں سنجیدہ ہیں۔ اگر وہ یہ نہیں کرنا چاہتے تو پھر یہ 6 ممالک جو ہیں ان کو مل کے کارروائی کرنی چاہیے۔ تو امید ہے اس پہ ان نکات کو مد نظر رکھا جائے گا، اور پاکستان کے نے جو ٹرانزٹ ٹریڈ کی اجازت دی ہے، جو ٹریڈ کھولنے کی اجازت دی ہے، اس کو گڈ ول جیسچر کے طور پہ لیا جائے گا، کمزوری کے طور پہ نہیں لیا جائے گا۔ یہاں بات ختم کرتے ہیں، اور 25 تاریخ کو جو میٹنگ ہے اس پہ امید ہے کہ جو مشترکہ اعلامیہ جاری ہوگا اس میں لفظ بارڈر استعمال کیا جائے گا، سرحد استعمال کیا جائے، جیسا کہ انٹرنیشنل لاء میں، انٹرنیشنل فورمز پہ استعمال ہوتا ہے۔ ہم اس بات کو نہیں مانتے کہ یہ بارڈر ڈسپیوٹڈ ہے، یہ ڈسپیوٹڈ نہیں ہے۔ جو بارڈر ڈسپیوٹڈ ہے وہ کشمیر میں ہے، اس کو سیز فائر کہتے تھے، اب لائن آف کنٹرول کہتے ہیں، وہاں پر پرابلم ہے۔ باقی ہندوستان کے جو بارڈر ہے وہ انٹرنیشنل بارڈر ہے، ہندوستان نہیں مانتا ہے، ہم بھی مانتے ہیں۔ افغانستان کا جو بارڈر ہے وہ انٹرنیشنل بارڈر ہے، اور دنیا کے 192 ممالک اس کو مانتے ہیں۔ تو یہاں بات ختم کرتے ہیں، اس امید کے ساتھ کہ 25 تاریخ کو ہمیں بہتر خبر ملے گی اور طالبان اپنے وعدے پورے کریں گے۔ بہت شکریہ، خدا حافظ۔